اللہ 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 یا اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے والدین کو بھی معاف فرما اور اس کی اولاد کو بھی معاف فرما۔ اللہ مجھے بھی شفا دے، میرے والدین کو بھی شفا دے اور اس کی ساری اولاد کو بھی شفا دے۔ والدین کے لیے دعا خاص کیجیے، اس سے بڑا کوئی بھی اپنے ساتھ احسان نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوسرا نکتہ، والدین کی نافرمانی کیوں ہوتی ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا سبب الجہالہ۔ جس کو نافرمانی کے عواقب کا پتہ نہیں، وہ نافرمانی کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ ایک شخص سلف صالحین کے پاس آیا اور کہتا ہے میرے بیٹے نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے، والعیاذ باللہ۔ کہا میں کچھ پوچھوں آپ سے؟ کہا پوچھیے۔ هل علمته القرآن؟ تم نے اسے قرآن سکھایا؟ قال لا، نہیں۔ قال هل علمته السنة؟ اللہ کے رسول کے فرامین اور سنت سکھائی؟ قال لا، نہیں۔ قال هل علمته اخلاق الصالحین؟ کیا صالحین کے اخلاق اور اخلاقی رویے تو نے اسے پڑھائے سکھائے؟ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ ہیں صحابہ، یہ ہیں انبیاء، سکھائے؟ قال لا، نہیں۔ قال فحسبك ثور فضرب، تو پھر اس بیل نے آپ کو ٹکرے ہی مارنی ہے، اس سانڈ نے اور کیا کرے گا؟ یہ خود ہی تم نے تیار کیا۔ علم سکھاؤ، اپنی اولادوں کو علم سکھاؤ، اور علم کے ساتھ ساتھ ادب و آداب سکھاؤ۔ بیٹا یہ ادب ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ علماء امت کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک جیسے کہ 20 سال ہم صرف ادب ہی سیکھتے رہے، اور امام مالک کیا کہتے ہیں کہ شاید ہم علم سے زیادہ ادب کے محتاج ہیں، اور امام ابن القیم فرماتے ہیں من علامت قبول العمل ان یکون بالادب، شاید کہ کسی عمل کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ وہ ادب و آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی کام کرے تو یہ ضرور قبول ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کوئی پرواہ نہیں کی، چھوٹے سے چھوٹے کو بھی ادب سکھایا ہے، بڑے سے بڑے کو بھی۔ وہ کتنا چھوٹا بچہ ہوگا جو کھانا کھاتے ادھر ہاتھ لے جا رہا ہے، ادھر ہاتھ لے جا رہا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ یا بنی، بیٹا، یا غلام، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے، ادھر یا غلام، بیٹا کھانے کے قریب ہو کے بیٹھا کر۔ یہ نہیں کہ وہاں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے یہاں مجھے کھانا لا کے دو، اور ماں اور باپ کہتے ہیں چلو بچہ ہے، آج یہ بچہ ہے کل کو بڑا بھی ہوگا۔ اردن یا غلام، بیٹے قریب ہو جاؤ، کل بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں لے کے جاتے۔ اور وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ فما زالت تلک طعمتی بعد، گواہ رہنا میں نے جب سے یہ نصیحت سنی ہے آج تک میں نے کسی کے مطابق ہی کھانا کھایا۔ یہ تو بچوں کی بات ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ اس کی عمر تو ابھی تو 5-6 سال تھی،
آج تو 50 سالہ بچے بھی بائیں ہاتھ سے ہی پیتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں یہ بھی تو اللہ نے بنایا ہے نا۔ ہاں تو یہ بھی تو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے نا، بنایا تو اللہ نے، لیکن اس نے حکم بھی دیا ہے نا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ۔ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان ہی بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، شیطان ہی بائیں ہاتھ سے کچھ چیز دیتا ہے اور لیتا ہے۔ روایت کے لفظ آ گئے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور بائیں ہاتھ سے کھانے والا کیا کہتے ہیں؟ لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ فرمایا لا استطعت، تم نہیں کھا سکتے؟ فما رفعها بعد ذلك الى فی، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ دایاں ہاتھ شل ہو گیا، پھر پوری زندگی منہ تک لے جا ہی نہیں سکا۔ آداب سکھائیے۔ جہالت یہ سبب ہے۔ دوسرا سبب، اولاد نافرمان کیوں بنتی ہے؟ جب اس کی اچھی تربیت نہ ہو، اور اچھی تربیت کا جزو لا ينفق یہ ہے کہ اس کے لیے ماں اچھی ڈھونڈو۔ یہ ایک حساس زندگی کا فیز ہے جب آپ شادی کرتے ہیں۔ اس فیز کو ذرا بڑے ہی گہری نظر سے دیکھ کے حل کریں۔ میں شادی کس سے کر رہا ہوں؟ کون ہے؟ اس کے اثرات میری نسل پہ کیا مرتب ہونے والے ہیں؟ ایک وہ وقت تھا جب مائیں دودھ پلاتی باوضو ہو کے، ذکر کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، اور ساتھ دعائیں جاری ہوتی، اللہم اجعلہ قائدا للامة الاسلامیہ، یا اللہ اس کو امت کا لیڈر بنا، اللہم اجعلہ فقیہا حکیما، اللہ اس کو فقاہت عطا فرما اور حکمت و دانائی والا بنا، اللہم اجعلہ قارئا وعالما، اللہ اس کو عالم اور قاری بنا۔ آج دودھ کس لیے ماں پلاتی ہے؟ اس کا دودھ پلاؤ یہ سو جائے جان چھوڑے، ظاہر بڑے ہو کے وہ سو ہی رہتے ہیں۔ دیکھ لوگ دعائیں کرتے تھے، یا اللہ بیٹا وہ دے جو امت کو جنت کی طرف لے جائے۔ آج دعائیں بھی نکلتی ہیں، کہتے ہیں اللہ بس چاند جیسا بیٹا دے دے، تو اللہ چاند جیسا بیٹا دے دیتے ہیں۔ چاند چونکہ رات کو ہی نکلتا ہے، دن تو نظر نہیں آتا، اس لیے یہ چاند بھی ساری رات فیس بک پہ نظر آتا ہے، صبح سارا دن سویا رہتا ہے۔ دعا اور اچھی بیوی یہ ذمہ داری ہے۔ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ نہ بچی والوں کو یہ خیال رہتا ہے، نہ بچے والوں کو، بس ایک ہی ہوتا ہے مال کتنا ہے، سٹیٹس کیا ہے۔ بھلا اس سے بڑا بھی کوئی سٹیٹس ہے کہ رنگ کا کالا ہو، ہونٹ موٹے موٹے ہو، نہ جانے پاؤں میں جوتی کیسی، چلے وہ زمین پھر اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے؟ بھلا اس سے بڑا بھی کوئی سٹیٹس ہے؟ اور بھلا اس سے بڑا بھی کوئی سٹیٹس ہے کہ انسانوں میں ایک انسان 30 سال کے قریب مسلمان ہوتا ہے، ساری زندگی اسلام سے پہلے کی گزاری، گنتی کے 6 سال اسلام میں گزارے، جو ہی فوت ہوتا ہے 70,000 فرشتے اس کے جنازے کے لیے آسمان سے اترتے ہیں۔ اس سے بڑا بھی کوئی سٹیٹس؟ کاش ہمیں سٹیٹس کی سمجھ آئے کہ سٹیٹس کہتے کس کو ہیں۔ اس سے بڑا کوئی سٹیٹس نہیں ہے کہ اللہ کھربوں فرشتوں میں اس بندے کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنہ فسمعت قراءۃ، میں جنت میں گیا تو قرآن کی تلاوت سنی، فقلت من ھذا، یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ جواب ملا حارثۃ بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ اب وہ کیسے؟ جواب ملا
كذلكم البر وكان أبر الناس بأمه. روئے زمین میں سب سے زیادہ ماں کا خدمت گزار یہ ہے. یہ قرآن زمین پہ بیٹھا پڑتا ہے، اس کی تلاوت سے جنتی محسوس ہو رہے ہیں. کمال تو یہ ہے، اسٹیٹس تو یہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو بھی نصیب فرمائے. سیدنا عمر کے پاس ایک شخص آیا کہ میرا بیٹا مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے. کہا بلاؤ. بیٹا کے کہتا ہے سزا لینے کے لیے تیار ہوں. امنی یا امیر المؤمنین، مجھے امن دیجئے، میری بھی کچھ گزارش ہے. کہا بتائیے. انت آمن. کہا اس نے میرے 3 حق ادا نہیں کیے. کہا آپ کے کون سے حق ہیں؟ کہا میرا حق یہ تھا کہ میری ماں کو نیک تلاش کرتا، اس نے رقص کرنے والی سے شادی کی ہے، میرا حق نہیں دیا. میرا حق یہ تھا کہ میرا نام کوئی اچھا رکھتا، فسمانی جعلا، اس نے جعل نام رکھا ہے، اور جعل ایسے کیڑے مکوڑے کو کہتے ہیں جو غلاظت میں پلتا ہے، اس نے میرا حق نہیں دیا. اور آج بھی آپ کے علم میں ہے نام رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں. نہ ان کو انبیاء کے نام پسند ہے لوگوں کو، نہ صحابہ کرام کی پاکیزہ نام پسند ہے. بیٹھیں گے گوگل پہ جائیں گے، اچھا یہ نام، اچھا جی مولانا صاحب اس کا معنی کیا ہے. یس فون آئے گا، ایسا نام بتائیے جو کسی نے نہ رکھا ہو. بھائی انبیاء کے نام رکھے نا، صحابہ کے نام رکھے، عبداللہ عبد الرحمن رکھے. اللہ کے ہاں احب الاسماء الی اللہ الحمادون، حامد ہے، محمود ہے، حماد ہے، یہ نام رکھے نا. حارث نام رکھے نا جو اللہ کے رسول کو پسند ہے. نہیں ایسا نام. اب ہم تو ایسے بات بھی کرنے سے شرماتے ہیں، کمزور لوگ ہیں. کچھ علماء اللہ نے جرت والے بھی پیدا کیے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، پھر ابلیس رکھ لو، یہ کسی نے نہیں رکھا ہوگا. بھلا یہ بھی کرائیٹیریا ہے کہ نام میں وہ رکھوں گا جو کسی نے نہیں رکھا. اللہ عز و جلال ہم سب کو راہ راست نصیب فرمائے. اس تیسرا حق بھی ادا نہیں کیا. اس کا حق تھا مجھے قرآن پڑھاتا. اس سے پوچھئے مجھے ایک دن بھی اس نے قرآن کی بات کہی؟ اس نے 3 حق نہیں دیے تو میرے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ میں تمیز سے پیش آؤں. یہ کیسے ہو سکتا؟ بچوں کے بھی حقوق ہیں. نافرمان اس وقت اولاد ہوتی ہے جب آپ اپنی بیوی کی سلیکشن میں غلطی کر جاتے. حیرانگی کی بات ہے، ہوں پیغمبر اور یہ دعا کر رہے ہو اللہم انی اعوذ بک من زوجۃ تشیبنی قبل المشیب. اللہ میں ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. ومن ولد یکون علی ربا، وفی روایت اخرى ومن ولد یکون علی وبالا. اللہ ایسی اولاد سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں. مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے جو میرا رب بن بیٹھے، جو میرے لیے وبال بن جائے. وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ فِتْنَةً، اللہ ایسا مال بھی مجھے نہیں چاہیے جو میرے لیے فتنہ ہی بن جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ کسی عام شخص کی دعا تو ہے نہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ نسلیں اس پہ قائم ہوتی ہیں. امام شافعی کون تھے؟ ماں نے ان کو یہ سب کچھ سکھایا، باپ تو نہیں تھا، یتیم. امام بخاری کی پرورش کس نے کی؟ ماں نے کی ہے. سحری کے وقت چھوٹا سا بچہ ہے، پگڑی باندھ کے کھڑا کر لیتی، وہ چھوٹ جاتے. ماں مجھے جانے دو. بیٹا اذان تو فجر کی ہو لینے دو. اور وہ تیار کھڑا ہوتے تھے. مائیں جن کے بارے میں کہنے والے نے سچ کہا تھا، یہ تاریخ بنانے والی ہے. اللہ عز و جلال سب کی ماؤں کی حفاظت فرمائے. نافرمانی ہوتی ہے جہالت کی وجہ سے، تربیت اچھی نہ ہو، ماں اچھی تلاش نہ کی جائے، اور اس وجہ سے بھی نافرمان اولاد ہوتی ہے. والدین جتنے مرضی نیک ہوں جب اپنی اولاد میں عدل و انصاف نہ کریں.
جب عدل و انصاف پہ کینچی پھیری جاتی ہے، یہ بھی بیٹا ہے، یہ بھی بیٹا ہے، اس سے زیادہ اس سے کم والدین کرتے ہیں، یہ نا انصافی، حسد، نفرت، بغض، عداوت اس بچے میں پیدا کرے گی، یہ کبھی بھی والدین کی خدمت نہیں کرے گا بلکہ نفرت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بشیر، نعمان بن بشیر، نعمان کے والد آئے، اپنی اہلیہ عمرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کو لے کے آئے۔ ماجرا کیا تھا؟ کہا میں اپنے بیٹے کو زمین کا ٹکڑا ہدیے میں دینا چاہتا ہوں، جیسے آج بھی کہتے ہیں نا میرے باپ نے گفٹ کیا ہے۔ کچھ فضل ربی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ فضل ابی ہوتی ہیں۔ جو بڑا طاقتور ہے وہ لے جاتا ہے، کمزور رہ جاتے ہیں۔ بیوی نے کہا نہیں، جب تک اللہ کے رسول گواہ نہیں بنے گے میں اس پہ راضی نہیں ہوں گی۔ میاں بیوی آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال پیش کیا۔ آپ نے ایک ہی سوال کیا، اور نعمان کی ایک ہی بہن تھی امیہ۔ کہا یہ گفٹ آپ نے کسی اور کو بھی دیا؟ کہا نہیں۔ فرمایا انی لا اشہد علی جور، میں پھر ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، یا تو اس کو بھی دو یا اس سے بھی واپس لے لو۔ بشیر نے اپنے نعمان بیٹے سے بھی گفٹ واپس لے لیا۔ ظلم ہے جو والدین کرتے ہیں، جس کا نتیجہ پھر انہیں بدتمیزی کا ملتا ہے۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل کرو۔ سووا بین اولادکم، عدل کرو۔ یہاں کی شریعت نے یہاں تک کہہ دیا، یہ وراثت کا قانون ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کے دو حصے ہیں اور بیٹی کا ایک حصہ ہے۔ اگر زندگی میں آپ کچھ دینا چاہتے ہیں، گفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بیٹی اور بیٹے کو برابر کریں گے۔ اور یہاں تو مسائل اس سے بھی آگے ہیں۔ دو بیٹے ہیں، سلف تو یہاں تک خیال کرتے کہ اس بیٹے کو اگر چمکارا ہے، بوسہ دیا ہے، تو 1 سال بڑا ہوگا بیٹا، اس کو نہیں چمکارا، کہا نہیں، اس کا حق ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کو بھی یہ پیار کرنا ہوگا تاکہ کسی قسم کی نفرت نہ پیدا ہو۔ یہ ایک الگ میرز ہیں کہ آج میں کچھ سوچتا ہوں نہیں اس کی کیا ضرورت ہے، نہیں اس کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ 4 سے 6 سے 8 سے 12 بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہیں، کہتے نہیں میں نے بس اس کے نام اپنی زمین کر کے جانی ہے۔ جب آپ ظلم کر کے جائیں گے تو اولاد زندگی میں بھی آپ کی نہیں بنے گی، اور بعد میں بھی آپ کے لیے نیکی کا کوئی ساز و سامان نہیں بنا سکے۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل کیجیے۔ نافرمانی اسی اولاد میں آتی ہے، جب انسان اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کی اولاد پھر اس کی نافرمان بنتی ہے۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ جو لغت کے بہت بڑے امام ہیں، ایک دن سوچتے ہیں کہ آج میں نے نکلنا ہے، آج میں نے دیکھنا ہے دنیا میں سب سے بڑا نافرمان کون ہے اور سب سے بڑا نیکی کرنے والا کون۔ دیہاتوں میں نکلے، بستیوں میں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بوڑھا ہے، اس کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور ڈول اس کے ہاتھ میں ہے، وہ پانی بھر بھر کے لاتا ہے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ اس کو چھڑی مارتا ہے، یہاں تک اس کی کمر پہ نشان پڑ گئے ہیں۔ تو دیکھتے کہتے ہیں اما تتق اللہ فی ھذا الشیخ الضعیف، کہ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، اس بوڑھے کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرا باپ ہے۔ باپ بول کے کہتا ہے میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی کیا، آج میرے ساتھ بھی ہو۔ کہنا تدین تدان، جیسے آپ اپنے والدین کے ساتھ کرو گے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو۔ یہ دار المکافات ہے اس معاملے میں دنیا ہی۔ ایک تو وہ اصل دار المکافات ہے قیامت کا دن، کچھ چیزیں نقدن اللہ یہاں بھی دے دیتے ہیں۔ اس لیے جتنی خدمت آپ اپنے والدین کی کریں گے، آپ کی اولاد بھی اتنی خدمت گزار ہوگی۔ وفی القصص عبر، بعض قصوں میں بڑی عبرت ہوتی ہے۔ سعودیہ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ قصہ بیان کر رہے تھے، اتفاق سے آج یہ بھی گھر گھر کی کہانی بن گئی۔
ماں فوت ہو گئی، باپ نے یہ طے کیا کہ میں بڑے بیٹے کے ساتھ رہوں گا۔ والدین کا تجربہ ہوتا ہے، زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی ایسی چیز کو جگہ نہیں دیتے جس سے فائدہ نہ ہو۔ باپ نے کہنا بیٹا جس کمرے میں آپ نہیں ہو تب جاتے وقت سوئچ آف کر دیا کرو، بیٹا فریج کھلی رکھنے سے خراب ہو جاتی ہے۔ بیوی کہتی ہے خامد آیا، سنو یہ ہر بات پہ ٹوکا ٹوکی کرتے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ کاش خامد اس وقت ہی گرین سگنل نہ دیتا، کہتا سنو یہ اچھی بات ہے اور اچھی بات کا انکار نہیں کیا کرتے، اور دوبارہ نہ ایسی بات کہنا۔ وقت گزرا، بیوی نے پھر کہا الا انا الا ابوک، یا اپنے باپ کو رکھو یا مجھے رکھو۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ کاش یہاں بھی خامد سمجھتا، کچھ عقل ہوتی تو کہتا سنو تم بھی رہو گی باپ بھی رہے گا، اس کی اپنی عصمت تیرے اپنے حقوق، اور دوبارہ ایسی جرت نہ کیجیے۔ اب بیٹا کیا کرتا ہے؟ باپ کے پاس جاتا ہے، کہتا ابا جان آپ کے علم میں ہے کہ آپ کو تازہ ہوا کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے۔ وہ جو باہر مکان ہے نا سرونٹ کوارٹر، وہاں ڈائریکٹ دھوپ بھی آتی ہے اور ہوا بھی تازہ، تو وہاں نہ منتقل ہو جائے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر اتنی ہی اچھا وہ گھر ہے تو میاں بیوی تم کیوں نہیں منتقل ہو گئے؟ والدین ہوتے ہیں، بچے نہیں ہوتے۔ وہ سمجھ گیا، کہا بیٹا بالکل ٹھیک کہا آپ نے، منتقل ہو۔ یہ وہ وقت ہے سمجھنے والا۔ ایک وقت تھا کہ جب تم چل نہیں سکتا تھا، تیرا باپ اور تیری والدہ گرامی انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا۔ آج اگر ان سے چلا نہیں جاتا تو کم از کم ان کے ہاتھ میں کھونٹی تو تھما دو، ان کا سہارا تو بن جائے۔ ایک وہ وقت تھا کہ تم سے پانی کا گھونٹ نہیں پیا جاتا تھا، کبھی ماں اور کبھی باپ کس طرح چھوٹی چھوٹی چمچوں میں ڈال کے تجھے پانی اور دودھ پلاتے۔ آج اگر وہ بیمار ہو گیا ہے تو کچھ تو بدلا چکا تھا۔ اس وقت کو یاد کیجئے کس طرح تم گرد میں لتھڑے ہوئے ہوتے، تمہیں لیٹے لیٹے لباس چینج کروا دیا کرتے، گیلی جگہ پہ ماں خود سو جاتی، کہتے میرے بیٹے کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ آج پھر وہ بیمار ہیں تو پھر انسان کہے کہ اب کیا کرے، چلو بدلنے کی کیا ضرورت ہے، وہ جائز ہے ایسے ہی۔ یہ ساری چیزیں ایک وقت سمجھاتا ہے۔ ہکذا علمتنی الحیاء، اگر زندگی نے سکھایا تو کیا سیکھا، شریعت سے سیکھ کے اجر بھی حاصل کر لو اور سیکھ لو۔ الغرض باپ چلا گیا، اور وہی معاشرے کا ظلم، برتن بھی خاص ہو گئے، پارٹنر آئے، دوست آئے، مہنگے سے مہنگے برتن، بہترین سے بہترین ڈشز، اور باپ اور ماں بوڑھے ہو جائے، برتن بھی خاص، کھانا بھی خاص، بس وہ کھاتے ہی نہیں ہیں، کبھی لیٹ کبھی وقت پہ، خود روزانہ سے لباس بدلنا ہے، بچے اور بیوی بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ چلو بوڑھا ہے، 8 دن کے بعد اس کو بھی کچھ دے دیا سو دھلا کے، نہیں دھلا تو اس نے اسی طرح ہی پہن لیا۔ آئی قوالیں چلی چلے، ایک وقت آیا وہ بیمار ہوا اور فوت ہو گیا۔ لوگوں نے تعزیت کی، روتا ہوا اپنے آپ کو دکھایا کہ باپ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ جب کوئی 4 دن گزرے تو بیٹے کو لے کے کہتے بیٹا آؤ ذرا وہ کمرہ صاف کریں۔ وہ چھوٹا بیٹا ساتھ تھا، جب گیا تو وہ کٹوری اس نے پکڑی جو ٹوٹی ہوئی تھی جس میں دادا کو کھانا جاتا تھا، اس نے پکڑ کے فجعلہ تحت ابطه اپنے بغل میں رکھا۔ باپ کہتے یا بنی ارمی هذا وسخ، یہ ٹوٹی ہوئی ہے پھینک دو۔ قال لا، بجان میں اس کو پھینکوں گا نہیں۔ قال ولما، وہ کیوں؟ قال عندما كبرت احط لك اكلك، ابا جان جب آپ بوڑھے ہوں گے دادا ابو کی طرح تو میں بھی اسی میں آپ کو کھانا دوں۔ من الذي انطقه،
کس نے اس کی زبان پہ کلمہ جاری کیا؟ جیسا کرو گے ویسا کرو۔ اولاد اس لیے بھی نافرمان ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، اور دعا نہیں پڑھتا، دعا پڑھ لے، لم یضرہ شیطان ابدا، شیطان اسے نقصان نہیں دے گا۔ نقصانات کیا ہوتے ہیں اگر دعا نہ پڑھے؟ والدین کی نافرمان، برائیاں کرنے والا، جسم کے کسی اعضاء میں نقص۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے بھی فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، شیطان شریک ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ کا نکاح کیا، جب تک سیدہ فاطمہ نظر میں رہی اور آپ دعا کرتے رہے اللہم بارک فی نجلہما، اللہم بارک فی نسلہما، اللہم بارک فی نجلہما، جب تک سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے گھر داخل میں ہو گئے، سرتاج رسول دعائیں کرتے رہے۔ یہ دعا عبداللہ ابن المبارک کے پاس ایک شخص آیا، بیٹا 6 ماہ کا ہو گیا ہے، تربیت کے بارے میں کچھ بتائیے، کہا لیٹ ہو گئے ہو۔ دعائیں تو شادی سے پہلے بھی کرتے ہیں، شادی کے بعد بھی کرتے ہیں، اولاد جب ہو تب بھی کرتے ہیں، اور کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اس سے بھی اولاد جو ہے نافرمان ہوتی ہے، اور اس سے بھی اولاد برائی پہ لگتی ہے۔ اگر غصہ آ ہی جائے تو شیخ سدیس کی والدہ کی دعا دے دیا کرو۔ آپ کے علم میں ہے نا، جب مہمان آئے تم نے مٹی ڈال دی تھی کھانے میں، تو خود بیان کرتے ہیں ماں نے غصے میں آ کے یہ کہا جعلک اللہ امام الحرم، اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنا دے، اللہ نے بنا دے، تو ایسی کوئی دعا دے دیا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ 3 دعائیں رد نہیں ہوتی۔ والدین جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اور روزے دار کی دعا، اور مظلوم کیا ہوگا۔ آئیے تیسرا نقطہ، اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اسے کیا خمیازہ بھگتنا ہے؟ نمبر 1، یہ اللہ ذوالجلال کی حرمتوں کو پامال کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں چین کیسے آئے گا؟ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے کہ ماؤں کی نافرمانی کی جائے۔ یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ چور کو ہر شخص برا سمجھتا ہے، بدکار کو ہر شخص برا سمجھتا ہے، اور اللہ کے رسول نے والدین کے نافرمان کو شرک کے بعد بڑا گناہ کہا ہے۔ ان من اکبر الکبائر الشرک باللہ وعقوق الوالدین والیمین الغموس، سب سے بڑا گناہ شرک، والدین کی نافرمانی اور جھوٹی قسم۔ تیسرا نقصان رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما، جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ والدین کو راضی کر لے، جس نے اللہ کو ناراض کرنا ہے وہ والدین کو ناراض کر لے۔ یہ اللہ کے رسول کی وصیت کا بھی مذاق اڑانے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے 10 چیزوں کی وصیت کی سیدنا معاذ کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، میرے صحابی کبھی شرک نہ کرنا، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، شرک نہ کر۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجْ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، تیرے والدین تمہیں یہ کہہ دینا کہ نکل جاؤ، چھوڑ دو سب کچھ، ان کی نافرمانی نہ کرنا، وہ تمہیں یہ بھی کہہ دے کہ اہل و عیال اور مال بھی چھوڑ جاؤ۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فرض نماز نہ کبھی چھوڑ، جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، اللہ ذو الجلال کا ذمہ اس سے اٹھ جائے۔ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهَا رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ،
شراب نہ پینا یہ ہر فحاشی کی بنیاد ہے، جڑ ہے، اس سے ہر برائی جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے انسان پھر نہ ماں کو پہچانتا ہے، نہ خالہ کو پہچانتا ہے، نہ بیٹی کو پہچانتا ہے، نہ بہن کو پہچانتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، میدان جہاد چھوڑ کے نہیں بھاگنا، بزدلی نہیں دکھانی۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، سب لوگ شہید ہو جائیں تم نے میدان نہیں چھوڑنا۔ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتًا فَاثْبُتْ، اگر لوگوں کو موتیں پہنچتی ہیں تم نے ثابت قدمی دکھانی، کوئی فتنہ آتا ہے تم نے پریشانی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، پتہ ہے جس چیز کا یہ برائی ہے ڈٹائی سے برائی نہ کرنا، اس سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، جو اللہ نے مال دیا ہے بچوں پہ خرچ کیا کر۔ اور یہ بھی فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، کبھی بھی اپنا کوڑا جو ہے اس کو رکھو نہیں، باپ کی ہیبت ہونی چاہیے۔ عَلِّقِ الصَّوْتَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ، ایسی جگہ پہ کوڑا لٹکاؤ جہاں گھر والے دیکھیں، یہ رعب ہونا چاہیے۔ اور اب یاد رکھیے بعض برائیاں خوف سے دور ہوتی ہیں، بعض برائیاں حیا سے دور ہوتی ہیں۔ کتنے نیک لوگوں کو برے لوگ دیکھ کے برائی چھوڑ دیتے ہیں، ان کی حیا کرتے ہیں۔ نیک عالم، نیک بزرگ کو دیکھیں سگریٹ پیتے پیتے جلدی سے اس کو بجھا دیں گے، تو دعا کرنی چاہیے اللہ ایسے نیک لوگ زیادہ کر، شاید کہ لوگ حیا کرتے ہوئے۔ سلف لکھتے ہیں کہ ابتدا میں انسان حیا کرتے برائی چھوڑتا ہے، حیا کی وجہ سے اللہ اسے ایمان کی دولت بھی عطا کر دیتے ہیں، پھر اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، 10ویں وصیت یہ کی اپنے اہل و عیال کو اللہ سے ڈراؤ، طلاق سے نہیں، مار پیٹ سے نہیں، بیوی کو اس کو کہو نیک عورتیں ایسا نہیں کرتی، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جس کو اللہ کا خوف آ جائے گا اس کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گا۔ اور 5ویں سزا جو اسے پہنچتی ہے نافرمان کو، بابان معجلان عقوبتهما فی الدنیا البغی والعقوق، 2 دروازے ایسے ہیں جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے سزا قیامت کی تو بعد کی بات ہے، اللہ دنیا میں سزا دے دیتا ہے، ایک بغاوت اور ایک والدین کی نافرمانی۔ اور چھٹی مصیبت کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، 3 ایسے بدبخت ہیں جن کے نہ فرائض قبول ہیں نہ نوافل قبول ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ عاق، منان ومکذب بالقدر، والدین کا نافرمان، نیکی کر کے احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا۔ ایک 7ویں سزا بھی اسے ملتی ہے، یہ اللہ عز و جلال کی رحمت سے دھتکارا جاتا ہے۔ لعن اللہ من لعن والدی، جو اپنے والدین کو لعنت کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بنی قضاعہ کا ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، کتنی پیاری یہ حدیث ہے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ان شہدت ان لا الہ الا اللہ، اگر میں گواہی جو دے دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وانک رسول اللہ، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، وصلیت الصلوات الخمس، اور میں 5 نمازوں کی پابندی کروں، وصمت الشہر، میں رمضان کے روزے رکھوں، وقمت رمضان، اور میں رمضان کو قیام بھی کروں، وآتیت الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دوں۔ اور سوال کرنے والا خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا من مات علی ھذا، جس نے یہ کام کیے قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا، ساتھ ایک لفظ بول دے ما لم یعق والدی، شرط یہ ہے کہ والدین کا نافرمان نہ ہو۔
پتہ یہ چلا نیکیاں کرنے کے باوجود نمازوں کی پابندی، تراویح و قیام، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، ان بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود انبیاء اور صدیقین اور شہداء کا ساتھ نصیب ہونا تھا، لیکن محرومی کس وجہ سے ہوئی؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ اور کس کی نافرمانی؟ والدین کی نافرمانی۔ اس کی اگلی سزا یہ ہے ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، تین ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے۔ ان میں ایک شخص وہ ہے العاق لوالدی، والدین کا نافرمان، والمرأة المترجلہ المتشبہة بالرجال، ہے تو عورت لیکن مرد بننا چاہتی ہے، مردوں کی مشابہت کرتی ہے، والدیوث، ایسا دیوث انسان، اس کو بھی اللہ ذوالجلال دیکھنا پسند نہیں کرتے، الذی یقر الخبث فی اہلی، جس کے گھر میں خباثت ہے اور وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے نافرمان کی؟ ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین لوگ اگر توبہ کر کے فوت نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں پہ جنت حرام ہے۔ مدمن الخمر، شراب میں دھت رہنے والا، والعاق، والدین کا نافرمان، اور تیسرا والدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث، ایسا دیوث جس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے، توبہ نہیں، تو ان پہ جنت حرام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ آخری بات، اگر کسی سے چاہتے نہ چاہتے ایسی غلطی ہو گئی، اب کیا کریں؟ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، اچھا سا غسل کرے، وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے، لا یحدث فیہما نفسہ، دل لگا کے 2 رکعتیں پڑھے، کوئی اور سوچ نہ آنے دے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا لے۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جو بندہ اعتراف کر لے مجھ سے اللہ غلطی ہوئی، اقرار کر لے، اللہ اسے معاف کر دیتے، شرمندہ ہو جائے میں نے بہت غلط کیا، الندم توبہ، شرمندگی توبہ ہے، عزم کرے کہ آئندہ سے میں ایسا کام نہیں کروں گا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان شروع کر دے اور ان کے لیے دعائیں شروع کر دے۔ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اگرچہ اس کی سند میں علماء نے مقال کی ہے اور بعض نے اسے ضعیف بھی کہا، هل بقي من بر ابوي شيء، والدین تو نہیں رہے، کیا اب بھی کوئی ایسا کام ہے کہ میں ان کے لیے کوئی نیکی کا بندوبست کر سکوں؟ قال نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما، جو رشتہ داریاں وہ جوڑ گئے ہیں ان کو جوڑے رکھنا، توڑنا نہیں، وإكرام صديقهما، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ کس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کو اللہ کے رسول تحائف بھجوایا کرتے ہیں، کس طرح صحابہ کرام اپنے والدین، اپنے والد کے دوستوں کا خیال کیا کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک شخص کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا، یقول یا ربی انا لی ھذا، اللہ یہ درجہ کہاں سے ملا؟ جواب ملے گا باستغفاری ولدک لک، یہ تیرے بچے کی دعا ہے جس کی وجہ سے جنت میں تجھے اعلیٰ درجہ عطا کر دیا۔ اپنے والدین کے لیے دعائیں کیجیے۔ مولا کریم جو والدین زندہ ہیں، اللہ ان کو ایمان، صحت، خوشی
اور عزت و برکت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو مکمل صحت و عافیت سے نواز۔ الہ العالمین جو دنیا سے جا چکے اللہ وہ تیری سپرد ہو گئے، اللہ تو ان پہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسا، ان کی آخری گھاٹیاں آسان فرما، اللہ انہیں اپنی اولادوں کے ساتھ جنت میں جمع فرما۔ مولا کریم جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کی حفاظت فرما، ان میں سے ہر ایک کو الہ العالمین ہر قسم کے گناہ سے بچا، نافرمانی سے بچا، ہر قسم کی وبا اور بیماری سے بچا۔ مولا کریم اس وبا کو امت سے دور فرما۔ الہ العالمین جو صاحب اولاد بیٹھا ہے تو اس کی اولاد کو نیک بنا دے، دست و بازو بنا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے۔ الہ العالمین کو مال والے ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما دے، شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا، اور بے روزگار کو تو تمنگر بنا۔ مولا کریم مخلوق کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ ایسے والدین جو اپنی بیٹیوں کے بارے میں اور بیٹوں کے بارے میں پریشان ہیں، مولا کریم ان کے لیے خوبصورت بندوبست فرما، اللہ ان کے غموں کو خوشیاں بنا دے۔ الہ العالمین ہر ماں کی نیک خواہش جو ہے اپنی اولاد کے بارے میں وہ پوری فرما، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد نیکیاں کرنے والی نظر آئے۔ الہ العالمین جو تیرے گھر میں جمع ہیں اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ الہ العالمین تیرے گھر کے اندر تیری بات اور تیرے پیغمبر کی بات سننے سنانے کے لیے جو انتظام و انصرام کرنے والے ہیں، تیرے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں، اللہ تو ان کے گھروں کو دنیا میں بھی آباد فرما اور جنت میں بھی آباد فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔